بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ممتاز مفتی کی کتاب لبیک میں سے ایک اقتباس سنا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے پسند کیا اور آپ اگر سمجھیں، میری بھی یہی رائے ہے کہ لبیک جیسی کتاب کبھی کبھی لکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو پھر میں اس کو مرحلہ وار آپ کو شروع سے سنا دوں گا۔ بہت زبردست، آج کے موضوع پہ بالکل مختلف اور بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ تو آج میں اس کا سٹارٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے فیڈ بیک دیا اور آپ نے خواہش کی تو پھر میں اس کو شروع سے ہی آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، اور آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ آج بھی آپ ضرور سنیں۔ تو میں یہ بیچ میں سے اس کا اقتباس پڑھتا ہوں۔ اس کتاب کا لبیک نام ہے۔ حرم میں بیٹھے ہوئے جب پہلی مرتبہ اذان ہوئی تو میں بونچکا رہ گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں چونکا۔ یوں محسوس ہوا جیسے میں نے زندگی میں پہلی بار اذان سنی ہو۔ اس اذان نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کس نے بلایا مجھے؟ کس نے بلایا مجھے؟ حرم شریف کی اس اذان نے سوتوں کو جگا دیا، بیٹھوں کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، کھڑوں کو دوڑا دیا۔ بھاگ جانے کے لیے نہیں بلکہ پہنچنے کے لیے۔ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ وہ اذان بلاوا تھی۔ وہ اذان رگوں میں خون بن کر دوڑتی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے نماز کے لیے نہیں بلکہ جہاد کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اس وقت حرم میں لاکھوں لوگ بیٹھے تھے۔ نئے داخل ہونے والے زائرین کا تانتا لگا ہوا تھا۔ جب زائرین نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو صفیں مکمل کرنے کے لیے لوگوں نے آگے کی طرف یورش کی۔ میرے قریب کھڑے بڑے میاں کو دھکا لگا۔ ارے میاں، وہ چلائے، دکھتا نہیں تمہیں کہ آگے لوگ کھڑے ہیں؟ اللہ نے دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں؟ میاں ان سے کام لو۔ ابھی وہ بڑ بڑ کر ہی رہے تھے کہ بھیڑ کا ایک اور ریلا آیا۔ بڑے میاں پھر لڑک کر ادھر جا پڑے۔ واہ صاحب واہ، عجیب تماشا ہے، حرم کو اکھاڑا بنا دیا ان لوگوں نے۔ بڑے میاں پھر بڑبڑانے لگے۔ میں بڑے نماک سے بڑے میاں کی باتیں سن رہا تھا۔ قدرت نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بولے، اوہوں، شیطان کے جال میں نہ پھنسو۔ میں تو بڑے میاں کی باتیں سن رہا تھا۔ بڑے میاں بھی تو اسی جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی جال میں پھنسے ہیں؟ ہاں، یہی شیطان کا جال ہے۔ میں نہیں سمجھا۔ لوگ اتنے شوق سے یہاں آتے ہیں اور پھر معمولی تفصیلات میں الجھ کر اپنی منزل کھوٹی کر لیتے ہیں۔ سارا کھیل توجہ کا ہے۔ توجہ بھٹکنے نہ دو ورنہ یہ لمحات ضائع ہو جائیں گے۔ قدرت کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی طاری تھی۔ بولے، یہاں کوئی تفصیل اہم نہیں، کچھ بھی اہم نہیں، صرف ایک حاضری حضوری کا احساس۔ لیکن ہم حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہے، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکروں نے تکبیر کے بہانے شور مچا دیا۔ اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی۔ حرم شریف اتنا کشادہ ہے کہ دیکھ کر جی خوش ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے وقت وہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ جی گھبرانے لگتا ہے۔ صفوں کے درمیان کچھ فاصلہ نہیں رہتا۔ سجدہ۔ جب سجدے کا وقت آیا تو میں گھبرا گیا۔ پچھلی صفوں کا نمازی طے شدہ ٹانگوں کے اندر زبردستی اپنا سر گھسیڑ رہا تھا۔ اگلی صف اس قدر قریب تھی کہ سر زمین پر ٹیکنے کی گنجائش نہ تھی۔ سجدہ ادا کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ میرے ذہن سے آزردگی کی ایک لہر ابھری اور میری روح پر مسلط و محیط ہو گئی۔ یہاں تو نماز پڑھنا ہی ممکن نہیں۔ پھر پتہ نہیں کیسے پرلی طرف سے ایک دھکا لگا، ساری صف لڑکھڑا گئی۔ پچھلی صف کے نمازی نے اپنا سر میری ٹانگوں میں ٹھونک دیا۔ مجھے گدگدی ہونے لگی۔ لا حول ولا قوت۔ آزردگی نے خفگی کی شکل اختیار کر لی، حتیٰ کہ مجھے احساس ہی نہ رہا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر نے نہ جانے کس بہانے شور مچا دیا۔
حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہوں۔ میں چونکا۔ یہاں کوئی تفصیل اہم نہیں، صرف حاضری، مسلسل احساس حضوری۔ سجدہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوا؟ احساس حضوری تو خود ایک سجدہ ہے۔ میں نے نماز پڑھتے ہوئے کانی آنکھ سے کوٹھے کی طرف دیکھا۔ منڈیر سے کسی نے مجھے آنکھ ماری اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ حضوری، حضوری! لاؤڈ اسپیکر نے شور مچا دیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے ہم تینوں خفیہ سازش میں حصے دار تھے، کوٹھے کا والی، لاؤڈ اسپیکر اور میں۔ صرف حضوری۔ اگلے روز حرم میں بیٹھے ہوئے میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ کئی زائر تسبیح کے منقوں کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ محبوب کی موجودگی میں بیٹھ کر اسے پیار بھرے خط لکھ رہے ہو۔ ایک طرف ایک شخص دوسرے کو اپنے سفر کا حال سنا رہا تھا، دوسری طرف نظم و ضبط کا ایک شیدائی طواف کی بدنظمی پر لیکچر پلا رہا تھا اور زبردستی ارد گرد کے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہا تھا۔ کوئی بات ہے یہ کہ عورتیں اور مرد مل کر طواف کریں، ایک دوسرے سے ٹکرائیں، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں؟ جناب، طواف گاہ کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی کی جا سکتی تھی تاکہ اس کے دو حصے ہو جائیں، ایک عورتوں کے لیے، ایک مردوں کے لیے۔ کیوں صاحب، میں کیا غلط کہتا ہوں؟ یہ دکم پیل دیکھ رہے ہیں آپ؟ لا حول ولا قوت! وہ دیکھو، وہ دیکھو، وہ عورتوں کا گروہ! ارے ارے ارے! دیکھو تو، مرد زائرین نے ان پر یورش کر دی ہے۔ نہ صاحب، یہ منظر غیر اسلامی ہے۔ کیوں صاحب، میں کیا غلط کہتا ہوں؟ اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ چلا کر کہا۔ میرا جی چاہا کہ اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں اور گلا پھاڑ کر چلاؤں، یہاں سب تفصیلات غیر ہیں، میں صرف حضوری، صرف حضوری۔ دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ میں خود بھی غیر حاضر تھا، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر تھا۔ تسبیح کے شیدائی نے منقوں کا پردہ قائم کر رکھا تھا، نظم و نسق کے دیوانے نے پردے کی اوٹ کھڑی کر رکھی تھی، اور میں نے حاضری کی تلقین غیر حاضری کا بہانہ بنا رکھا تھا۔ پھر میری نگاہ قدرت پر جا پڑی۔ وہ میری طرف دیکھ کر یوں مسکرائے جیسے میری کیفیت کو جانتے ہوں، جیسے مجھ سے ہمدردی کر رہے ہوں۔ سامعین، قدرت سے مراد قدرت اللہ شہاب ایک بیوروکریٹ تھے، رائٹر بھی تھے۔ تو یہ ان صاحبان کے لیے جنہوں نے، اگر ان کو جو نہیں جانتے تو میں اس لیے ان کا، کیونکہ قدرت کا آپ کو جا بجا تذکرہ ملے گا اس کتاب میں، قدرت اللہ شہاب۔ تو آئیے آگے سنتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون تپسوی تھا جو سالہ سال سے دھیان لگائے بیٹھے تھے۔ ان کا دھیان توڑنے کے لیے دشمن نے نرتکی بھیجی۔ نرتکی نے تپسوی کے گرد ناچنا شروع کر دیا۔ ناچتی رہی، ناچتی رہی، حتیٰ کہ تپسوی نے آنکھیں کھول دیں اور ان کا دھیان ٹوٹ گیا۔ انوکھا تپسوی۔ قدرت اللہ ایسے تپسوی ہیں جو کھلی آنکھوں سے دھیان لگاتا ہے اور ساتھ ہی نرتکی کو کانی آنکھ سے دیکھتا بھی جاتا ہے، مگر اس کا دھیان نہیں ٹوٹتا۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ گر کہاں سے سیکھا۔ حرم میں قدرت مجھ سے بات بھی کر لیتے تھے، نظم و نسق کے دیوانے کا لیکچر بھی سن لیتے تھے، لیکن ایسے کہ حضوری میں فرق نہ آئے۔ قدرت کو کسی سے لاگ نہیں، کسی سے لگاؤ نہیں، صرف حرم کی بات نہیں، عام زندگی میں اچھا دوست ہونے کے باوجود وہ کسی کے دوست نہیں۔ ان کے رویے میں ایک بنیادی بے تعلقی ہے، وہ کسی تعلق کو اپنے دھیان کے دائرے کے مرکز میں آنے نہیں دیتے۔ ان کے دوست، عزیز، بیوی ان کی توجہ کے سرکمفرنس تک پہنچتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پتہ نہیں اللہ کے بندے دو ملاؤں میں مرغی حلال کیسے کر لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ توجہ کو دو طرف منعطف کیسے کرتے ہیں، لیکن وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ڈیوائن انکنسرن کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ جیمز نے اپنی کتاب کے ابتدائی صفحات میں لکھا ہے، سمندر کے کنارے بیٹھ کر یا تو آپ لہریں گن سکتے ہیں یا اپنی ذہنی کیفیت پر غور کر سکتے ہیں، دونوں کام بیک وقت نہیں کر سکتے۔ میرے اللہ،
تو جو خود اصول اور نظم و ضبط کا علمبردار ہے، تیرے بندے اس اصول سے مستثنیٰ کیوں ہیں؟ کیوں تیرے بندے دونوں کام بیک وقت کرتے ہیں؟ کیوں؟ میں نے قدرت کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ عجیب انداز سے بیٹھے تھے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس انداز کو اپنا لوں، لیکن بے سود۔ وہ یوں بیٹھے تھے جیسے عجز، احساس سے گناہ، تعصب، ندامت سے ان کا بند بند سرشار ہو۔ مجھے ان کی طرف دیکھ کر غصہ آنے لگا۔ یہ کیا ڈھونگ رچایا ہوا ہے انہوں نے؟ عجز بے شک ان میں ہے، لیکن احساس گناہ کس بات پر؟ وہاں نیک بن کر عزت کراتے رہے یا گناہ گار بن کر امتیاز حاصل کر رہے ہیں؟ میں نے کوٹھے کی طرف دیکھ کر کہا، یہ شخص جو میرے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے پاکھنڈی ہے۔ یہ گناہ گار نہیں، گناہ گار میں ہوں۔ اس نے گناہ گاری کا ڈھونگ صرف اس لیے رچا رکھا ہے کہ خود کو تیری خصوصی توجہ کا مستحق ظاہر کرے۔ کوٹھے کی چھت پر کوئی مسکرا رہا تھا، اشارے کر رہا تھا۔ پہلے تو میں سمجھتا رہا کہ وہ مجھ سے مخاطب ہے، پھر دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ وہ مسکان کسی اور کے لیے تھی، کسی اور کو اشارے کیے جا رہے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو اشارے کرنے کا مطلب؟ غصے سے میرا خون کھولنے لگا۔ اس روز مجھ پر انکشاف ہوا کہ صرف مجھ سے ہی نہیں، اوروں سے بھی راز و نیاز چل رہے ہیں۔ شاید حرم میں بیٹھے ہوئے ہر ظاہر سے آنکھ مٹکا چل رہا ہو، ان سے بھی جو دھیان لگائے بیٹھے ہو، اور ان سے بھی جن کا دھیان کسی نرتکی نے توڑ دیا ہے، اور شاید اس نرتکی سے جو دھیان توڑنے کی دھن میں لگی ہے۔ ابلیس کے دانت۔ تو انشاءاللہ باقی کل کے ولاگ میں پلیز ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ ابھی یہ بہت آگے اتنے دلچسپ اور مختلف موضوع ہے۔ یہ عام جو آپ حج پہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کتابیں، یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں کہیں تو اگر آپ بات سمجھے بغیر اس کو پڑھیں گے تو یا سنیں گے تو ایسا لگے گا یہ تو کفر بک رہا ہے، مگر کیا بات ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار کتب کا مطالعہ کیا ہے، مگر لبیک جیسی کتاب میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ اگر آپ حضرات خواہش ظاہر کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کو باقاعدہ ترتیب سے یا کم از کم اس سے آگے آپ کو سناؤں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو اور ہمیں آسانیاں فراہم کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔